یوں کہہ لیں کہ پورا قرآن کی آپ تلاوت کریں کہ پورے قرآن میں آپ کو نعت نبی ملے گا۔ پورے قرآن میں جب آپ پوچھیں قرآن سے قرآن تو یہ تو بتا دے نبی پاک کا چہرہ کیسا تھا، نبی پاک کی زلفیں مبارک کیسی تھیں، تو قرآن پکار کر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی کی پیاری پیاری آنکھیں کیسی تھی، تو قرآن پکار کر کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا سینہ کیسا تھا، تو قرآن پکار کر کہتا ہے الم نشرح لك صدرك۔ یعنی پورے قرآن کا آپ تلاوت کرتے جائیں، نبی پاک کی سیرت کو آپ پڑھتے جائیں، لیکن یاد رکھو بس یہیں تک نہیں، جس کی حکومت چاند کی چاندنی پر ہے، جس کی حکومت دریا کی روانی پر ہے، جس کی حکومت سمندر کی طغیانی پر ہے، جس کی حکومت آبشاروں کے نغمے پر ہے، جس کی حکومت عرش و کرسی پر ہے، جس کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ آئیے ہم اور آپ انہی کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور پڑھے باواز بلند اپنے لہجے میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات نبی کا نام آتے ہی آپ لوگ انگوٹھا چوم لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کا نام آئے تو انگوٹھا چومنا یہ بدعت ہے، لیکن یاد رکھ کے سنی جو کرتا ہے وہ بدعت نہیں بلکہ نبی پاک کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ لیکن آئیے آپ کو بتاؤں کہ پوری کائنات میں سب سے پہلے انگوٹھا کس نے چوما؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس دنیا میں سب سے پہلے جنات کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، جو ابو البشر ہے، تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم نے جب اپنی آنکھیں کھولی جنت میں، اس دنیا میں حضرت آدم ابھی آئے نہیں، حضرت آدم ابھی جنت میں موجود ہیں۔ حضرت آدم نے آنکھیں کھولی جب جنت کا انہوں نے سیر کیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ جیسے ہی میرے نبی کا نام آیا تو حضرت آدم نے اپنے انگوٹھے کو چوم لیا۔ میں ان ظالموں سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کا نام آ جائے تو انگوٹھا چومنا بدعت ہے، یہ نیا طریقہ ہے۔ سن لیں اگر یہ بدعت ہوتا تو ہمارے باپ حضرت آدم کبھی اپنے انگوٹھے کو نہیں چومتے۔ حضرت آدم کا اصل بیٹا وہی ہے، حضرت آدم کا اصل ماننے والا وہی ہے، حضرت آدم کا فرما بردار بیٹا وہی ہے۔ جہاں پر میرے نبی کا نام آ جائے وہ اپنے انگوٹھے کو چوم لیا کرے۔ بس یہیں تک نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میرا نام آ جائے تو انگوٹھا چوم لیا کرو۔ حدیث پاک کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا نام آ جائے جو شخص انگوٹھا چومتا ہے وہ کبھی اندھا و نابینا نہیں ہوگا، کبھی اسے آسوب چشم کی بیماری نہیں ہوگی۔ بس یہیں تک نہیں، دوسرے مقام پر میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ میرے نام کو سن کر انگوٹھا چومتا ہے کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت کی بہاروں میں ہوگا، جنت کے گلستہ میں ہوگا، جنت کے باغیچے میں ہوگا۔ بس یہیں تک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، کہیں فرمایا وجبت لہو شفاعتی،
اور کہیں فرمایا حلت لہو شفاعتی، یعنی جب میرا نام آ جائے جو بندہ انگوٹھا چوم لیتا ہے اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، میری شفاعت ضروری ہو جاتی ہے، میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے۔ یہیں پر عرف رسول رک کر کہنا چاہتا ہے جب میرے نبی کا نام آ جائے اگر کوئی انگوٹھا چومتا ہے اس کی آنکھیں سلامت ہو جاتی ہیں، جنت کی بہاروں میں نبی پاک کے ساتھ ہوگا، اس کے اوپر نبی پاک کی شفاعت لازم ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں سلامت رہتی ہیں۔ جب میرے نبی کے نام کا یہ کمال ہے تو نبی پاک کی ذات کا کیا کمال ہوگا، نبی پاک کے اوصاف کا کیا کمال ہوگا۔ حضرات صرف ہندوستان کی بات میں نہیں کرتا بلکہ پوری دنیا کا آپ محاسبہ کریں، ہر جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے یہ مذہب کے ماننے والے جہاں پر رہیں گے دوسرا کوئی مذہب وہاں پر ٹکے گا نہیں، دوسرا کوئی مذہب وہاں پر رکے گا نہیں۔ کبھی ہمیں فلسطین میں مارا گیا، کبھی ہمیں جارڈن میں مارا گیا، کبھی ہمیں مصر میں مارا گیا، کبھی ہمیں نیپال میں مارا گیا، کبھی ہمیں افغانستان میں مارا گیا، لیکن کیا بات ہے عراق کو اتنا اجاڑا گیا دوبارہ یہ ابھر کے آ جائے یہ تاریخ نہیں کہتی، لیکن جن لوگوں نے اجاڑا تھا اسی کی نسل میں اللہ نے ایسا بچہ پیدا کیا جس بچے نے پورے عراق کو آباد کر دیا۔ لیکن کیا بات ہے آج جو لوگ ہمیں مار رہے تھے جب ان کو مارا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کو مار رہے ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے فلسطین میں 2 لاکھ سے زائد بچوں کو مار دیا گیا، اسلام کے چاہنے والوں نے اپنی آوازیں بلند کی یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اسلام مخالف دشمن خاموش ہے۔ لیکن جب آج اسرائیل پر حملہ ہو رہا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے مارا ہے تو تم کو بھی مار کھانا پڑے گا، کیونکہ یہ طریقہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تم نے ہمیں مارا ہے اس وقت ہم کمزور تھے، لیکن جب ہم آج طاقتور ہیں تو تم کو مار کھانا پڑے گا۔ حضرات میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا محاسبہ کریں، ہر جگہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کے لائے ہوئے پیغامات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی جاپان پر اسلام پر حملہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس چیز پر میڈ ان جاپان لکھا جائے لوگ اسے لے لیتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں وہاں کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، جو چیز جاپان بناتا ہے اس چیز میں خرابی نہیں ہوتی۔ لیکن جاپان ہی ایسا ملک ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت پر پابندی لگایا تھا، جاپان ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے سب سے پہلے ہماری ماں اور بہنوں پر بورقع پہنے پر پابندی عائد کیا تھا، لیکن پوری دنیا مٹانا چاہ رہی ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں اسلام کیسے مٹتا نہیں ہے۔ میرے نبی کا نام محمد ہے، محمد میم ہے اور میم دال سے ملتا ہے، لفظ محمد کے میم کو نکال دو حمد بچ رہا ہے، حمد کے معنی تعریف کے ہوتا ہے، حمد کے معنی توصیف کے ہوتا ہے، لفظ محمد کے ہا کو نکال دو تو مد بچ رہا ہے۔ اس مولانا کے پاس آپ کے امام صاحب کے پاس جب آپ نے اپنے بچوں کو بھیجا ہوگا امام صاحب نے یہی کہا ہوگا بچے جہاں پر مد آ جائے وہاں پر تھوڑا کھینچ لیا کرو، یعنی میرا نبی میرے نبی اپنے غلاموں کو کھینچ کر رب قدیر کی بارگاہ تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ لفظ محمد کے دوسرے میم کو نکالو تو دال بچ رہا ہے، دال کے معنی رہبر کے ہوتا ہے، دال کے معنی رہنما کے ہوتا ہے۔ یہیں پر عرف رسول رک کر کہنا چاہتا ہے ظالموں سے سن لو جب تم میرے نبی کے نام کو بے معنی نہیں بنا سکے تو نبی پاک کی ذات کو کیسے مٹا سکتے ہو، نبی پاک کے اوصاف کو کیسے مٹا سکتے ہو۔ ارے اس تاریخ کو یاد کرو، ابھی اسلام میں اتنا پیسہ نہیں تھا، اسلام غربت زدہ تھا، اسلام کے پاس مال کی کمی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سالہ زندگی مکہ میں گزاری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اے محمد میرے محبوب آپ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو جائیں اور یہ اعلان کریں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہونے کی آپ لوگوں کے سامنے گواہی دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سالہ زندگی مکے میں گزاری سرکار فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں اور مکے والوں سے یہ کہتے ہیں اے مکے والوں یہ بتاؤ کیا میں نے کبھی تمہارے اوپر ظلم کیا ہے؟ تو پورے مکے والوں نے کہا نہیں آپ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ پھر نبی کریم نے مکے والوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا اے مکے والوں بتاؤ کیا میں نے کبھی تمہارے سامنے جھوٹ کہا ہے؟ تو پورے مکے والوں نے کہا نہیں آپ سے بڑا سچا تو پورے مکے میں نہیں ہے۔ پھر نبی
کریم نے مکے والوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ مکے والوں یہ بتا دو کیا میں نے کبھی کسی کی امانت پر خیانت کی ہے؟ یعنی میرے سامنے کوئی سامان تم نے رکھا، کیا میں نے اسے استعمال کیا ہے بغیر اجازت کے؟ تو پورے مکے والوں نے کہا نہیں، آپ سے بڑا امین پورے مکے میں نہیں ہے۔ پھر میرے نبی نے یہ فرمایا اے مکے والوں سنو، ایک خدا کی پرستش کرو، لات کی پرستش مت کرو، منات کی پرستش مت کرو، حبل کی پرستش مت کرو، یہ لوگ تمہیں فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جن لوگوں نے نبی پاک کی گواہی دی تھی سچائی کی، جن لوگوں نے میرے نبی پاک کو امین کہا تھا، انہی مکے والوں نے کہا اے محمد عربی، عبداللہ کے بیٹے تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ جن کو میرے باپ دادا نے پوجا تھا، جن کو میرے باپ دادا نے پرستش کی تھی، ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن یہیں پر تاریخ لکھنے والے نے یہ لکھا ہے، ہسٹری لکھنے والے نے لکھا ہے، میرے نبی کو ان لوگوں نے جھٹلایا تھا جن لوگوں نے میرے نبی کو سچا کہا تھا، جن لوگوں نے میرے نبی کو امین کہا تھا، جن لوگوں کو میرے رسول کو حق مانا تھا، انہی لوگوں نے میرے نبی کو جھٹلایا۔ ایک وقت وہ آیا، 13 سالہ زندگی جب میرے نبی پاک نے اعلان نبوت کے بعد مکے میں گزاری، لیکن مکے والوں نے نبی پاک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، نبی پاک کے ساتھ انہوں نے غلط سلوک کیا، کبھی کنکریوں کی بارش کی، کبھی نماز کی حالت میں نبی پاک کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑیاں رکھ دی جاتی تھی، نماز پڑھنے پر پابندی عائد کیا گیا تھا۔ پھر حکم خداوندی ہوا اے میرے محبوب آپ مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کر جائیں۔ جب میرے رسول مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کیے تو آئیے میں آپ کو بتا دوں، نبی کریم جب مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کر رہے تھے، نبی پاک کے پاس کچھ سامان رکھے ہوئے تھے مکہ کے لوگوں کے۔ یاد رکھیں اس زمانے میں بینک نہیں تھا، آپ اپنے پیسے رکھ دیں۔ اس زمانے کے جو سب سے زیادہ امین ہوتا تھا، جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا تھا، جو سب سے بڑا صادق ہوتا تھا، جو سب سے بڑا سچا ہوتا تھا، اسی کے پاس لوگ اپنے سامان کو رکھ کے سفر میں جایا کرتے تھے۔ نبی کریم کے پاس بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ نبی پاک نے حضرت علی سے کہا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، کل صبح ان امانتوں کو فلاں فلاں کو دے کر تم مدینے چلے آنا۔ حضرت علی آرام کر رہے ہیں، صبح بیدار ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں۔ سرکار کے صحابہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ بتاؤ علی کل کی رات کیسی گزری؟ رات اس تاریخ کا آپ سنیں، آپ اس موقع کی مناسبت کو سمجھے۔ حضرت علی آرام کر رہے ہیں، چاروں طرف سے دشمن تلوار لیے کھڑا ہے کہ نبی پاک کو وہ قتل کر دیں گے معاذ اللہ۔ جسے خدا رکھے اسے کوئی چک نہیں سکتا، جسے خدا زندگی دے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ مولا علی فرماتے ہیں کل رات سے اچھی نیند پوری زندگی میں مجھے کبھی آئی نہیں۔ تو سرکار کے صحابہ نے کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تمہارے گھر کے چاروں طرف تو دشمن تلوار لیے کھڑا تھا اور تم کہتے ہو نیند اچھی آئی۔ مولا علی کہتے ہیں مجھے دشمنوں کا خوف نہیں تھا، بلکہ میرے نبی کے جملے پر غور کرو۔ میرے نبی نے یہ کہا تھا علی ان امانتوں کو دے کر تم مدینے چلے آنا۔ میرا یہ ایمان کہتا ہے، میرا یہ ایقان کہتا ہے پورب کی جگہ پچھم سے سورج تو نکل سکتا ہے، نبی پاک جو کہتے ہیں وہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ اور نبی پاک نے فرمایا تھا کہ کل تم مدینے چلے آنا، اور میرا یہ عقیدہ ہے جب تک میں مدینہ نہ چلا آؤں مجھے موت کبھی چھو نہیں سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات میں یہ کہہ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے چلے آتے ہیں مکہ کے کفار و مشرکین خاموش نہیں بیٹھتے۔ اس موقع پر نبی پاک کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ایک موقع وہ بھی آیا، ابو جہل اور وہاں کے سرداران مکہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ یہاں سے محمد تو چلا گیا ہے لیکن وہ اپنے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، اپنے لائے ہوئے دھرم کی تبلیغ کر رہا ہے، ہم اسے یہ ہرگز کرنے نہیں دیں گے۔ اسی طرح تبلیغ کرتا رہا، آہستہ آہستہ مسلمان پورے مکے میں پورے مدینے میں پھیل جائیں گے۔ ہمارے معبودوں کا کیا ہوگا؟ حضرات میں آپ کو وہ تاریخ بتا رہا ہوں جب خانہ کعبہ کے اندر 313 معبودان باطل تھے، ان معبودوں کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ ایک خدا کا پکارنے والا مکہ میں کوئی نہیں تھا، صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں سے کچھ افراد ایسے تھے جو توحید کے مت والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے جب یہ منصوبہ
منصوبہ بندی کی، جب یہ پلاننگ بنا لی اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مدینے میں حملہ کریں گے، لیکن بات یہ طے ہوتی ہے مدینہ بہت دور ہے، مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے جسے بدر کہتے ہیں۔ حضرات ابھی آپ سے رمضان گزرا ہے، اسی رمضان کے مہینے میں یہ لڑائی ہوئی تھی، یہ جنگ ہوئی تھی، یہ غزوہ ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 صحابہ تھے۔ سرکار کے پاس کھانے پینے کی زیادہ ساز و سامان نہیں تھے، ہمارے پاس زیادہ اونٹ اور گھوڑے نہیں تھے، ہمارے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کے مقابلے میں جو کفار و مشرکین کی بڑی جماعت تھی وہ 1000 بعض روایتوں میں آتا ہے 1000 سے زائد لوگ تھے۔ یہ مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے، مسلمانوں کو کیفر کردار کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر پہنچتے ہیں اور پوری رات سرکار نے پورے میدان کا محاسبہ کیا، پورا میدان کو دیکھا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا، یہاں پر عتبہ مارا جائے گا، یہاں پر شیبہ مارا جائے گا، یہاں پر ولید ابن مغیرہ مارا جائے گا۔ حضرات یہ ایسی جنگ تھی، ایک طرف باپ ہے تو دوسرے طرف بیٹا ہے، ایک طرف ماموں ہے تو دوسرے طرف بھانجا ہے، یعنی حضرت عمر کا ماموں کافروں کی طرف سے تھا اور حضرت ابو بکر نبی کریم کی طرف سے، حضرت ابو بکر کا بیٹا حضرت عبد الرحمن اس وقت ایمان نہیں لائے تھے لیکن کفار و مشرکین کی طرف سے تھے۔ حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے جب جنگ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے میرے نبی کریم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ کہا اے پروردگار عالم، آج یہ تیرے چاہنے والوں کو ترقی نہیں ملی، آج میرے چاہنے والے اگر کامیاب نہیں ہوئے، اگر انہیں فتح و کامرانی نہیں ملی تو پورے روئے زمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے الحمدللہ مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے، سرکار کے بعد صحابہ نے کہا کہ ہم فلاں کافر کو مارنے کے لیے جاتے، اس سے پہلے اس کا سر دھڑ سے جدا ہو جاتا، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ نبی کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، تمہارے لیے اللہ نے 1000 2000 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں کو بھیجا تھا جو تمہاری مدد کر رہے تھے۔ حضرات بس یہیں تک نہیں، سرکار کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر میرے نبی کریم نے لکیریں کھینچی تھی، ہم نے ان جگہوں پر ان کافروں کو پایا ہے۔ ہم نے ابو جہل کو بھی دیکھا ہے وہیں پر، ہم نے عتبہ کو دیکھا ہے وہیں پر، ہم نے شیبہ کو دیکھا ہے وہیں پر ولید ابن مغیرہ کو بھی دیکھا ہے۔ حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کی گئی لیکن مسلمانوں میں یکتائی تھی، مسلمانوں میں یکجہتی تھی، مسلمانوں میں استقلال تھا، مسلمانوں میں ایک ہونے کا جذبہ تھا۔ لیکن آج کیا بات ہے، ہم 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، لاکھ 2 لاکھ نہیں بلکہ اربوں میں پوری دنیا میں ہم پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ مسلمان یاد رکھو آج تم لوگوں نے اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھا ہے، آج تم نے اپنی ہسٹری کو بدل دیا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے خود بھوکا رہے لیکن دوسروں کو کھلائے۔ مسلمان کی ترقی کا مطلب یہ تھا کہ وہ خود تو بھوکا رہ سکتا ہے لیکن اس کا پڑوسی کبھی بھوکا نہ رہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کسی کو ماریں، ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کسی کا قتل کر دیں، ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کسی کو گالی گلوچ دیں۔ ارے ظلم سے بھی کہتے ہیں آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا، آپ نے وعدہ خلافی کر دی، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے کسی کو کہا کہ میں تمہارا فلاں کام کر دوں گا لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور یہ کہا کہ 10 دن میں تمہیں قرضہ لوٹا دوں گا، آپ نے 10 دن میں قرضہ نہیں لوٹایا، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے کسی مسلمان کی برائی کی، اس کے خلاف سازش کی، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے کسی مسلمان کی چغلی کی، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے کسی مسلمان کی غیبت کی، یہ بھی ظلم ہے۔ مسلمانوں آپ نے جلسہ سجایا ہے، نبی کریم کی محفل سجائی ہے، آج آپ یہ عہد کر کے اٹھے آج کے بعد ہم کبھی کسی کی چغلی نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آپس میں ہم لڑائی نہیں کریں گے، جھگڑے نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ ہم کافروں کے لیے لڑیں گے، مشرکوں کے لیے لڑیں گے۔ اگر مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے قسم خدا کی کل بھی مسلمان بلند تھا اور آج بھی بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ کیا آپ لوگوں میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے گاؤں میں یہ بات نہیں ہے کہ گھر میں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بیوی آتے ہی اپنے بھائی کا طریقہ بدل جاتا ہے؟ لیکن یاد رکھیں حدیث پاک کہتی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگوں کے ساتھ یہ وبا تھی۔ سرکار کے ایک صحابی تھے جن کا نام علقمہ تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا، جاؤ علقمہ کی حالت تو دیکھ کر آؤ۔ سرکار کے صحابہ دیکھے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ 3 دن گزر گیا لیکن ان کی جان یہی پر لٹکی ہوئی ہے، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ موت کے وقت اگر آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، قسم خدا کی جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ سرکار نے کہا کہ مجھے علقمہ کے پاس لے چلو۔ حضرات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کے پاس آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت علقمہ کی روح یہیں پر رکی ہوئی ہے، زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے۔ سرکار نے کہا کہ مجھے علقمہ کی ماں کے پاس لے چلو۔ حضرت علقمہ کے ماں کے پاس جب نبی کریم پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، بتاؤ علقمہ کے حالات کیسے تھے؟ حضرت علقمہ کے تعلق سے ان کی والدہ بتاتی ہے، میرا بیٹا نمازوں کا پابند تھا، میرا بیٹا تہجد گزار ہے، میرا بیٹا قرآن کی تلاوت کرنے والا، میرا بیٹا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والا۔ نبی کریم نے کہا نہیں، بلکہ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، بتاؤ علقمہ کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ حضرت یہ کہنا ہی تھا۔ ان کی ماں نے کہا، یا رسول اللہ یہ نہ پوچھیں، علقمہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے میری طرف اس کی توجہ نہیں ہے، میرے سے لڑتا ہے، اپنی بیوی سے مل کر میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، میرے ساتھ بکواس کرتا ہے۔ نبی کریم نے کہا اسے معاف کر دو، لیکن حضرت علقمہ کی ماں نے کہا، یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ نبی کریم نے کہا، تم نہیں معاف کرو گی؟ سرکار نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑیوں کو جمع کرو، اس میں آگ لگاؤ اور علقمہ کو اس میں ڈال دو۔ یہ سننا ہی تھا۔ حضرت علقمہ کی ماں کی ممتا بے چین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ یہ سننے کے بعد نبی کریم نے فرمایا، ایک آگ بہتر ہے اس آگ سے جس آگ کے بارے میں میرے پروردگار عالم نے فرمایا، جو باپ ماں کا نافرمان ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تم جب تک معاف نہیں کرو گی ان لکڑیوں میں آگ سلگا کر علقمہ کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ سننے کے بعد حضرت علقمہ کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کیا، یہ کہنا ہی تھا۔ سرکار نے صحابہ کو حکم دیا، جاؤ علقمہ کے پاس جاؤ۔ حضرت علقمہ کے بعد سرکار کے صحابہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا اور اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرات، اس حدیث کو بتانے کا مقصد یہ ہے، جو باپ ماں کا نافرمان ہو تو آخری وقت میں اس کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں آتا۔ اسی لیے اگر آپ سے میں یہ کہوں، اگر آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو بیوی کی بات کو مانتا ہوا باپ ماں پر ظلم کرتا ہے، باپ ماں کو کھلاتا نہیں ہے، پلاتا نہیں ہے، ماں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، آج ہی آپ توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آپ کے معاشرے میں بیماری ہے کہ نہیں؟ صرف آپ کے نہیں، پوری دنیا میں یہ حالات ہو گئے ہیں۔ لیکن میں ان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کی نئی شادی ہوئی ہے، آپ کو بھی بچہ پیدا کرنا ہے، ان بچوں کی شادی آپ کو بھی کرانی ہے۔ جب اپنے بچوں کی آپ شادی کرائیں گی، آپ نے اپنے ساس سسر کے ساتھ جیسا سلوک کیا ہے، آپ کا بچہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا، کیونکہ وہ یہ دیکھا ہے کہ میرے دادا دادی کے ساتھ میرے باپا نے کیا سلوک کیا ہے۔ وہ بھی بڑا ہوگا یہی کہے گا، ابا جان امی جان آپ نے بھی تو میرے دادا دادی کو ایسا ہی رکھا تھا، اگر میں نے بھی آپ کو ایسا رکھا ہے تعجب کی بات کیا ہے۔ یاد رکھو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر کے تعلق سے میرے رسول نے فرمایا سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی، کیونکہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے شوہر کا مقام کتنا بلند ہے، شوہر کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ یہاں تک کہ شادی کے بعد اگر اس کا شوہر کہتا ہے تم ابھی میکے نہیں جا سکتی، لیکن لڑکی کا باپ اور ماں یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم ہمارے گھر آ جاؤ، بیٹی بہت دن سے تم گھر نہیں آئی، لیکن اس عورت کے لیے ضروری ہے شوہر کی بات کو مانے، باپ ماں کی بات کو نہ مانے۔ اگر باپ ماں کی بات کو مان کر اپنے میکے چلی جاتی ہے
ہر قدم کے بدلے اس پر لعنتیں برستی ہیں، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ لیکن ان عورتوں سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ شوہر کے قدموں تلے رہو، لیکن شوہر تمہیں دل سے لگا کے رکھتے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، اور انہی مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ باپ ماں کے قدموں تلے رہو۔ تمہارے شوہر جن کے قدموں تلے ہیں، آپ کو ان کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن معاشرہ بدل گیا ہے، اس کو بدلنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے، کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کا شوہر جنت میں جائے؟ ہر عورت یہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر جنت میں جائے۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارا شوہر جنت میں جائے، تمہارا ہسبینڈ جنت میں جائے، تو تمہارے لیے ضروری ہے اپنے ساس سسر کی قدر کرو، اپنے ساس سسر سے محبت کرو، اپنے اس کے والدین سے محبت کرو۔ اور لڑکوں سے بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی بیوی کے باپ ماں سے بھی محبت کریں، آپ ان کا بھی خیال رکھیں۔ اگر اپنے باپ ماں کو کپڑے لا کے دے رہے ہیں تو ساس سسر کو بھی کپڑا لا کے دینے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ بھی آپ کے باپ ماں کے مقام رکھتے ہیں۔ اسی وجہ ہے کہ ساس جو ہے وہ اپنے داماد کے محرم ہوتی ہے، ساس سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بیوی کی ماں ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے، مکمل تاریخ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نبی کریم کے بعد صحابہ جب مکہ سے مدینے آ گئے، کفار و مشرکین نے جب ظلم کیا، ان کو مارا، بہت سارے ایسے صحابہ تھے انہوں نے زمین کی پرواہ نہیں کی، گھر کی پرواہ نہیں کی، بزنس کی پرواہ نہیں کی، ان کو فکر تھی تو رسول پاک کی فکر تھی۔ جب وہ مدینہ چلے آئے تو سرکار کے بعض صحابہ وہ تھے جن کے پاس 2-3 بیویاں تھیں، اور جو کنوارے صحابہ، مہاجر صحابہ جو مکہ سے مدینے آئے تھے، سرکار کے صحابہ نے کہا کہ بھائی تمہاری بیوی نہیں ہے، میرے پاس 3 بیویاں ہیں، ان تینوں میں سے جو تم کو پسند ہو مجھ کو بتا دو، میں طلاق دوں گا، عدت گزارے کہ تم اس سے نکاح کر لو گے۔ وہ صحابی تو یہ بھی کہہ سکتے یہ 3 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک بیوی مجھے پسند ہے، یہ بھی مجھے پسند ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے تم اس سے نکاح کر لو۔ نہیں، بلکہ یہ کہا کہ تم کو جو پسند ہو یہ مجھ کو بتاؤ، میں طلاق دوں گا، عدت گزارے گی، تم نکاح کر لو گے۔ سرکار کے صحابہ نے اس طرح قربانی پیش کی تھی، اور یہ کہا کیونکہ رسول پاک نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے رشتہ دار کے لیے پسند کرو، یہ نہیں جو مجھے پسند نہیں میں اپنے بھائی کو دے دوں۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ارے مومن تو وہ ہوتا ہے خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلائے، مومن تو وہ رہتا ہے جو مسلمانوں کو نمازوں سے قریب کرے، مومن تو وہ ہے جو اپنے بھائی کو نیکیوں سے قریب کرے۔ حضرات، میں اپنی تقریر میں کہتا ہوں، جو لوگ مسجد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے لیکن ان کا دوسرا بھائی مسجد نہیں آتا، اپنے بھائی کو بھی مسجد لانے کی کوشش کریں۔ آپ کے بازار میں اذان ہو رہی ہے مسجد میں، لیکن بازار میں مسلمان گھوم رہا ہے، چائے پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، پان کھا رہا ہے، ان بھائیوں سے آپ کے بھائی اذان ہو گئی ہے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، تم میرے ساتھ چلو اور نماز ادا کرو۔ مسلمان یاد رکھو، پہلے کی تاریخ میں مسجدیں ہماری عالی شان نہیں تھی، لیکن مسجد میں نمازی بھرے ہوئے تھے۔ پہلے کی مسجدیں جھوپڑ کی طرح بنی ہوئی تھی، جھوپڑی کی طرح ہماری مسجدیں تھی، مٹی کی دیواریں تھی، لیکن آج ہماری مسجد میں ماربل اور ٹائلز نظر آتا ہے۔ کیا مسجد آپ کو پکار کر نہیں کہتی حی علی الصلاۃ، آؤ تم نماز پڑھ لو، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھو گے تو کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان بازار میں رہنا پسند کرتا ہے، مسلمان مارکیٹ میں رہنا پسند کرتا ہے، مسلمان بازار میں اڈا بازی کرنا پسند کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، سب سے بری جگہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو بازار ہے، سب سے اچھی جگہ کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین جگہ وہ ہے جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ کی جگہ مسجد ہے۔ جب جب مؤذن پکارے بازار کو ترک کرو، دوڑے دوڑے تم مسجد چلے آؤ، قسم خدا کی آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتیں جھم جھم برسیں گی۔ کبھی آپ کا بیٹا نافرمان نہیں ہوگا، کبھی آپ کے بیٹے کسی مرد کے ساتھ نہیں بھاگے گی، کبھی
کسی اور کے ساتھ چکر نہیں چلائے گی، کیونکہ آپ گناہوں کے دل میں پھنسے ہوئے ہو۔ یہی وجہ ہے آپ کے لڑکے بگڑ رہے ہیں، آپ کی لڑکیاں بگڑ رہی ہیں، آپ کی بیوی بگڑ رہی ہے۔ آج کے بعد یہ ٹھان لو، آج کے بعد کبھی ہم نمازوں کو قضا نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم پڑوسی کا حق ادا کریں گے، آج کے بعد بیٹوں کا حق دیں گے، آج کے بعد والدین کے حقوق ادا کریں گے، آج کے بعد بیوی کا حق ادا کریں گے۔ اگر یہ آپ کا طریقہ رہا، قسم خدا کی دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، قبر میں بھی کامیاب رہیں گے، اور حشر میں بھی کامیاب نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو بدلنا ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ بدلنا چاہتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیں۔ مکمل ہاتھ نہیں اٹھے۔ میں جانتا ہوں آپ کے مجمع میں اکثر وہ لوگ ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ رسول پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی معراج ہو؟ نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر آپ بستر میں بھی موجود ہیں آپ پر نماز معاف نہیں۔ آپ جس پیرانے پیر کے تعلق سے نعرہ لگاتے ہیں یا غوث المدد یا غوث المدد، جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، جب انہوں نے فجر کی نماز پڑھی 40 سال مکمل ہوئے، آسمان میں چاروں طرف سے کالی گھٹا بادل منڈلانے لگا اور یہ آواز آئی عبدالقادر میں نے تمہاری پوری زندگی کی نماز کو معاف کیا۔ تو سرکار غوث اعظم نے کہا کہ جب رسول پاک پر نماز معاف نہیں میں تو ان کا غلام ہوں۔ یہ خدائی آواز نہیں ہے، یہ شیطانی آواز ہے۔ ضرور تو شیطان ہے جو مجھے بہکا رہا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ عبدالقادر تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے خدا نے بچا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سرکار غوث اعظم کی یہ حالت تھی، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم ان کے مرید ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کا جتنا بھی پیر ہے آپ لوگ جن جن سے مرید ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا جس طرح مجاہد ملت جب مرید کرتے تھے یہی کہتے، یہ نہیں کہتے کہو میں نے اپنا ہاتھ حبیب الرحمن کے ہاتھ پہ رکھا۔ میرے دادا حضور مفتی اعظم اڑیسہ جن کا نام عبدالقدوس تھا، جب انہوں نے مرید کیا تو یہ نہیں کہا کہ کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ سید عبدالقدوس کے ہاتھ پہ رکھا جو میرے ابا سے مرید ہیں۔ کیا میرے ابا نے کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ آل رسول کے ہاتھ پہ رکھا جو میرے مرید ہیں؟ کیا میں نے کہا کہو عرف رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا؟ نہیں۔ پوری دنیا کا سلسلہ قادریہ کا پیر یہی کہتا ہے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ پہ رکھا۔ آپ لوگوں کو تو اعتراض کرنا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں غوث اعظم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ لیکن یاد رکھیں ہم ذریعہ ہیں، اصل ہم مرید سرکار غوث اعظم کے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہیں۔ اور غوث اعظم نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے تمام مریدوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن مرید والا کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مرید کم ہے اس زمانے میں، مریض زیادہ ہے۔ مریض کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیمار پڑ جائیں بستر پہ لیٹے رہیں، مریض کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل مردہ ہو جائے، اللہ کی باتیں چلیں تو وہاں پر دنیاوی گفتگو کرو، نماز کے لیے پکارا جائے تو بازار میں اڈا بازی کرو، اور گھر میں بیٹھ کر فتنہ کرو، والدین کے ساتھ نافرمانی کرو۔ یہ چیز کی اجازت تم کو شریعت نہیں دیتی۔ 2 روزہ زندگی ہے، آج آپ گھر سے نکلے ہیں کل لوٹیں گے نہیں لوٹیں گے اس کی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لیے دنیا نہیں آپ کے لیے جنت ہے، کیونکہ جنت سے آپ آئے گئے ہیں، جنت میں ہی آپ کو جانا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وفادار بن کے رہیں، شرط یہ ہے کہ آپ نبی کے سچے چاہنے والے بن کے رہیں۔ اور آپ پر تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، نبی پاک پر 6 وقت کی نماز فرض تھی، تہجد کی نماز بھی میرے رسول پر فرض تھی، نبی پاک تہجد کی نماز بھی ادا کیا کرتے، اور نماز میں میرے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اے پروردگار عالم تو مجھے دنیا کی حکومت دے دے، آرام و آسائش دے دے، بلکہ میرے نبی نے ہمیشہ نماز میں اللہ سے یہی التجا کی ہے اے پروردگار تو میری امت کو بخش دے، تو میری امت کے گناہوں کو بخش دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی میرے رسول کا سجدہ اتنا زیادہ طویل ہو جاتا میں گھبرا جاتی کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی روح پرواز کر لی گئی ہو۔
تو میں جب ان کے پیٹھ پر ہاتھ دیتی تو میں کیا دیکھتی کہ سرکار آنسو بہا رہے ہیں اور داڑھی مبارک کے بال بھیگے ہوئے ہیں۔ سرکار یہی کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اسی کے تصویر کھینچتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ سبحان اللہ سبحان حضرات اللہ تعالی ہمیں ان چیز کی توفیق عطا فرمائے، ایک تائی اور ایک جہتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہر مقام پر ہر میدان پر ہم کامیاب و کامران نظر آئیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو جو ہنر دیا ہے، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں جو فن دیا ہے وہ گھر بنانے کا فن دیا ہے۔ ہم لوگ اپنے گھر اپنی مسجد کا کام کرتے ہیں تو باہر سے مستری بلا کر کام کرتے ہیں۔ آپ کے علاقے کے بہت سارے لوگ ہمارے یہاں جا کے کام کر کے آئے، ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ اپنے علاقے کی مسجد اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں۔ اس کا دو فائدہ ہے، اگر میں مسجد میں پیسہ دیتا ہوں تو مجھ کو پیسہ دینے کا ثواب ملے گا۔ آپ لوگ وہ ہیں پیسہ بھی دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اینٹوں کو اور پلاسٹر کر کے مسجد کی دیوار کو بھی بلند کرتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مسجد کی عزت، مسجد کی حرمت کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں یہ مسجد قیامت کے دن گواہی نہیں دے گی، گواہی دے گی، اور یہ گواہی دے گی اذان ہو رہی تھی، تیرے بندے مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے لیکن تیری بارگاہ میں سجدہ کے لیے نہیں آتے۔ اللہ کی بارگاہ آپ شرمندہ نہیں ہوں گے، یقیناً شرمندہ ہوں گے۔ اسی لیے آج کے بعد سے اپنے مکمل طریقے کو بدل دیں۔ ہم گھر پہ جب فجر کی اذان ہو بستر کو چھوڑ کر دوڑے دوڑے مسجد آئیں۔ جب آپ کے اندر یہ تائی اور ایک جہتی پیدا ہو جائے گی، ہر دن آپ ایک دوسرے سے ملیں گے، اپنے بھائی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کے دل میں دوسرے بھائی کے لیے نفرت نہیں بلکہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ 2:30 بج رہے ہیں، رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایران کو کامیابی عطا فرمائے اور مسلم دشمن کو اللہ تباہ و برباد کر دے۔ آمین آمین۔ کیونکہ ہم کو بہت مارا گیا ہے، کیونکہ ہمارا قبلہ اول فلسطین میں مسجد اقصیٰ تھا۔ سرکار پر جب نماز فرض ہوئی اور سرکار کی امت پر، تو رسول پاک مکے میں جب تک رہے تو وہ سجدہ رب کی بارگاہ میں کرتے تو ان کا چہرہ بیت المقدس فلسطین کی طرف ہوتا تھا۔ فلسطین میں قبلہ اول ہے۔ جب سرکار مدینہ تشریف لائے تو کئی سال تک ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا۔ پھر رسول پاک کی خواہش ہوئی کہ ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ ہو جائے۔ پھر نماز میں ہی ظہر کی نماز سرکار ادا فرما رہے تھے۔ آج بھی مدینہ شریف میں وہ مسجد موجود ہے جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، 2 قبلہ والی مسجد۔ سرکار مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت ہو چکی تھی ظہر میں۔ تیسری رکعت میں رسول پاک کی خواہش ہوئی کہ ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، تو سرکار اسی حالت میں، نماز ہی کی حالت میں سرکار اس طرف پھر گئے، کیونکہ مدینہ شریف میں مسجد اقصیٰ اس طرف ہے تو خانہ کعبہ اس طرف ہے۔ تو سرکار کو جب صحابہ نے دیکھا تو وہ بھی مڑ گئے اور نماز مکمل ہوئی۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب نبی کریم نے ظہر کی نماز ادا کی، 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو نبی کریم کی نماز ہو گئی۔ جب نبی کریم نے جو نماز ادا کی تھی، جب تم اس کی طرح نہیں تو نبی کریم کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے اور انہیں ہدایت دے، یہ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ بھی نبی کریم کے سچے عاشق اور سچے چاہنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔